السلام علیکم. جیسے میں نے اپنے پچھلے بلاگ کے اندر بتایا تھا کہ کورٹس کی طرف سے بہت زیادہ سستی دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیسز کے فیصلے ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، بہت ڈیلے ہو جاتے ہیں کیسز. آج بھی میں اپنے نارکوٹکس کے کیس میں پیش ہوا ہوں، جس کا میں پچھلے بلاگز میں ذکر کر رہا تھا. میں جج صاحب کا نام نہیں لوں گا، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، لیکن جج صاحب کا بالکل دل نہیں تھا کام کرنے کو، بالکل. بلکہ میں جب گیا ہوں اپنا دوسرا شہر چھوڑ کے اس شہر کی کورٹ میں، تو جج صاحب نے مجھے کوئی خاص پسند نہیں کیا. ان کا دل تھا کہ میں نا بس ڈیٹ لے کے خود ہی چلا جاؤں. جب میں نے رجسٹ کیا کہ میں نے ڈیٹ نہیں لینی، جج صاحب گواہ کدھر ہیں؟ میرے کلائنٹ کے اوپر جو چسٹ جنہوں نے ڈالی ہوئی ہے، بلائیں ان کو، میں ان پہ جرا کروں، شہادت دیں وہ. تو جج صاحب نے پتہ کیا کہا؟ جج صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ الیکشن ہو لینے دیں، تو الیکشنوں کے بعد میں ان کو بلا لوں گا. جج صاحب الیکشن میں بھی ہفتہ ہے، اب بلا لیں، چسٹ ڈالی ہوئی ہے. جو جتنا ٹائم میرا کلائنٹ جیل کے اندر گزار رہا ہے اس کا کون بھرپائی کرے گا؟ جس ایموشنل سٹریس، فائنینشیل سٹریس سے وہ گزرا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ جیسا مجھے کہا آپ بھی سیانے ہیں نا، آپ الیکشن کا ٹائم ذرا گزر لینے دیں، ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں جگہ جگہ. اب آپ اس میں بتائیں کہ یہ جو کیس لمبا ہو رہا ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، اس میں کون ذمہ دار ہے؟ کیا میرا سائل جو ہے وہ چاہ کر بھی اس کو جلدی ختم کروا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو جیل کے اندر ہے. کیا میں بطور وکیل یا کوئی اور وکیل، یہ میری ذات کی بات نہیں، کوئی بھی اور وکیل کیا کرے گا؟ جج کے ساتھ جا کے لڑے گا؟ کیا اس کو سیٹ سے اتار کے کہے گا کہ جناب کیس کا فیصلہ جلدی کرو؟ نہیں، یہ میری باؤنڈری نہیں ہے، یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا. وکیل نے قانون کے اندر رہ کے بات کرنی ہوتی ہے. جج کا دل نہیں کام کرنے کو کر رہا تو ہم اس کو فزیکلی فورس نہیں کروا سکتے، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. اب تیسرے نمبر پہ کون ذمہ دار ہوا؟ اوبیسلی جج ذمہ دار ہے کہ بھائی اپنی اتھارٹی کا استعمال کیجئے، اور جو ناجائز فائدہ اس لینیسی کا اٹھا رہے ہیں، آپ کی نرمی کا اٹھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کورٹ کی شہادت ہے تو کورٹ میٹر کرتی ہے، کورٹ ایک سیریس اینٹی کا نام ہے، کورٹ کی عزت کرنی ہے، کورٹ کا دبدبا ہونا چاہیے. یقین جانیے، جب تک قاضی کا دبدبا، جب تک آپ کے جج کا ڈر ملزم یا مجرم کے اوپر نہیں ہوگا، جرم کرنے والے کے اوپر نہیں ہوگا، آپ کی عدالتوں کی عزت نہیں رہے گی، آپ کی عدالتوں کی وہ ورتھ نہیں ہوگی. ملزم کہے گا کہ کوئی نہیں یار، چوری کی ہے، بیل ہوگی، باہر آ جاؤں گا، ہاں بڑے دیکھے ہیں، جو پیسہ ہوگا چوری کا اس سے ایک وکیل کراؤں گا، کیس لڑ لے گا، لمبا ہوگا، مدعی خود ہی تھک جائے گا، میں گیا وہ گیا، صلح ہو جائے گی. نہیں، ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اور اس کا سٹارٹ اوپر سے لے کے ہونا ہوگا، اور نیچے تک پھر اس کے اثرات آئیں گے. اگر یہی رویہ رہا تو سائل یا وکیل کیسز کو جلدی نپٹا نہیں سکتے. فرسٹ سٹیپ ججز سے سٹارٹ ہوگا. ججز باؤنڈ کریں کہ میں نے جلدی کیس نپٹانا ہے، وکیل کو بھی ٹینشن ہوگی کہ میں نے جانا ہی جانا ہے کورٹ کے اندر، کچھ بھی ہو جائے. سائل کو بھی جلدی ہوگی کہ بھائی میں لیٹ نہیں ہونا، میں نے کیس کو ختم کروانا ہے. اور ججز ثواب بھی کمائیں گے، عزت بھی کمائیں گے، اور ملک میں اچھے آپ اس کے اثرات دیکھیں گے. آپ اس کے بڑے پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر دیکھیں گے کہ کتنا اچھا ماحول پاکستان کا ڈے بائی ڈے ہوتا جائے گا. اور اگر یہی رویہ رہا کہ سلو کیسز، تھکے تھکے سے جج، تھکے تھکے سے آپ کی کورٹس کام کر رہی ہیں، آ رہے ہیں گواہ، جا رہے ہیں گواہ، اس کو فون کرو، فون نہیں اٹھا رہا گواہ، ایسے کام نہیں چلے گا. ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر آپ کی عدالتیں کوئک، فاسٹ، ایفیشنٹ نہیں ہوں گی. کسی لیڈر کا کال میں یہاں پہ آپ کو کوٹ کر دوں کہ جنگ عظیم چل رہی تھی، غالباً برطانیہ کے وزیر اعظم اس ٹائم کے تھے، ان کا کال آئی ہے. ان کو آ کے کسی نے کہا کہ جنگ عظیم میں اب آپ کی بھی شمولیت ہونے لگی ہے اور ہمیں بڑا نقصان دشمن کی طرف سے اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور اٹھا بھی رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے اس وزیر کو پوچھا کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں کہ نہیں؟ تو وزیر نے کہا جی بالکل، جسٹس سسٹم ہمارا A to ٹپ ٹاپ ہے. تو انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہماری عدالتیں انصاف اچھا کر رہی ہیں، ہم ریکور کر لیں گے سارے ڈیمیجز، ساری پریشانیاں، یہ ٹائم کے ساتھ ہو جائیں گی. پر انصاف پہ فوکس کرنا. تھینک یو ویری مچ.